میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ پختونخوا کی بات ہو رہی ہے، فرنٹ لائن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ANP کی بات نہ کرے تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ فرنٹ لائن پر جو سیاست جم کے ANP نے کی ہے وہ شاید ہی کسی نے کی ہو، اور یہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ جملے کہتے ہیں اور لوگ بھی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلی 1 سے 1.5 دہائی میں ANP یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی اب ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ تحریک انصاف کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی بلکہ تمام نیشنلسٹ پارٹیوں کو، بلکہ اگر آپ کہیں کہ JUI کو بھی یہاں سے ختم کر دیا ہے۔ کیا واقعی وہ مٹی جس کی یہ پارٹی تھی اس کو اس مٹی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح کے اور بہت سارے سوال ہیں جو آج ہم رکھیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر احمد ولی خان صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم آپ کو آج دے رہے ہیں جس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ احمد ولی خان، میں نے کہا اس مٹی کی پہچان ہے عوامی نیشنل پارٹی، آپ نے تو شناخت ہی بدل دی، آپ تو بلوچستان چلے گئے۔ ہاں بہت شکریہ جی۔ شناخت نہیں بدلی، بلوچستان میں بھی پختون ہے، اور میرے خیال میں آدھا بلوچستان پختونوں کا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں۔ جہاں تک بات ہے میری بلوچستان جا کے سینیٹر بننے کی، تو میں نے اس دن ایک انٹرویو میں کی بھی، لیکن میں پھر اس دفعہ چونکہ بات چڑی تو میں دہراتا ہوں، انتخابات جب ہوئے اور انتخابات کے نتیجے میں آپ نے دیکھا جس طرح کا ماحول بنا، تو ہمارے بلوچستان میں پارٹی نے تقریباً 3 سیٹیں جیتی، اس پہ ایک ریزرو، 4 سیٹیں ہماری آ گئی، دو سیٹیں جیتی، ایک ریزرو، 3 سیٹیں ہمارے آ گئی۔ تو جب 3 سیٹیں ہمارے آئی تو بلوچستان کی پارٹی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا جا کے پیپلز پارٹی والوں سے بات کر لیں، اور فارمولہ اگر ہم بناتے ہیں تو ہمارا ایک سینیٹر اس میں بن سکتا ہے، اور ہم ایک سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ بلوچستان سے آلریڈی ہمارا ایک سینیٹر موجود ہے۔ میں جب کیا ملاقات تھی ویسی، تو میں نے زرداری انکل کو کہا کہ انکل اگر آپ دیکھ لیں، اور پارٹی کی ایک ریکویسٹ ہے، اور وہ ریکویسٹ اس طرح ہے کہ پارٹی چاہتی ہے اگر ممکن ہو اور بلوچستان سے ہم اتحاد میں ایک سینیٹر نکال دیں۔ تو انہوں نے ایک دم آئی ڈونٹ نو آل آف اے سڈن کہ بھائی پارٹی سے ایک سینیٹر کیوں، آپ کیوں نہیں؟ میں شوق سا ہو گیا، میں نے کہا نہیں جی ہمارا تو کوئی شوق بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہ ہے، نہ الحمدللہ ان عہدوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں اللہ نے ویسی اتنی عزت دی ہے کہ ممبری ہو نہ ہو، سینیٹری ہو نہ ہو، الحمدللہ میرے اکابرین تو وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے عہدوں کو ٹھکرایا ہوا ہے، اور ٹھکرانے میں عزت پائی ہے، یہ نہیں کہ عہدے ملنے میں عزت پائی۔ لیکن میں نے اس وقت انکار کیا، انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ کے والد سے بات کروں گا۔ والد صاحب سے بات ہوئی، والد صاحب نے بھی انکار کیا کہ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ادھر سے شروع ہوا کہ ہمارا بلوچستان کی پارٹی وہ جرگے کرنا شروع ہو گئے ہم پہ، جتنی بھی ہماری پارٹی تھی، کہ بھائی کیوں نہیں، اٹس این اپرچونٹی اینڈ وی مسٹ پریویل اٹ۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ آپ جیسی آواز اگر سینٹ میں ہو تو میرے خیال میں اس میں بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے جرگے شروع کیے، وہ جرگوں میں ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ یار چلو پچھلے کتنے عرصے سے یہ ریاست ہمیں یہی دکھا رہی ہے کہ بھائی آپ کو ہم پارلیمان نہیں جانے دیں گے، بدماشی دکھا رہی ہے، ریاست بدماشی دکھا رہی ہے، ریاست بدماشی دکھا رہی ہے کہ ہمیں وہ پارلیمان نہیں جانے دیں گی، اس دفعہ بھی نہیں جانے دیا، پچھلی دفعہ بھی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو لے جاتی ہے جو لوگ میرے خیال میں کاؤنسلرز بھی نہیں بن سکتے، جو لوگ سیاست کا الف بے نہیں جانتے، جو لوگ 5 سال پارلیمانوں میں بیٹھتے ہیں لیکن 5 سال میں ایک تقریر نہیں کرتے، ان کو ایسی ممبرز چاہیے۔ تو ریاست وہی آنکھیں دکھا کے ہمیں پارلیمان سے باہر رکھتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ اسی ریاست کو، ریاست کے اس مورچے پہ جا کے جس مورچے پہ ریاست بڑا فخر کرتی ہے، ملٹا ایبلشمنٹ، اور بلوچستان کہ یہ بالکل ملٹرائزڈ ہے اور ان کے قابو میں اور ہر ممبر، لیکن الحمدللہ پھر میں نے کہا کہ یار یہ ایک چانس ہے، چلو لیٹ دیم ہیو دا میوزک،
تو ایک جو نقطہ پھر میں جس پہ مان گیا والد صاحب اور میں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, ایک تو جو آواز ہے جو ہم نے تحریک شروع کی ہے ان کے خلاف, وہ تحریک ایک ایسی جگہ پہ پہنچے گی جہاں پہ دنیا سنے گی, بجائے اس کے کہ میں چارسدہ چوک میں بات کروں, پشاور چوک میں بات کروں, اسلام آباد میں ایک چوک میں بات کروں. یہی بات اگر میں سینٹ میں کروں تو اس کے اثرات آپ نے آلریڈی ایک لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ ملٹیبلشمنٹ, یہ کیا بولا؟ اسٹیبلشمنٹ تو سنتے تھے, یہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو غلط نام دے دیا نا. اسٹیبلشمنٹ تو حقیقتاً ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سیکٹری وغیرہ یہ لوگ ہوتے ہیں. میں نے یہ نیا ٹرم نکالا ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری سے آ کے اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. تو لہٰذا یہ میں نے اپنا ایک ٹرم بنایا ہے جس کو میں یوز کروں, ملٹیبلشمنٹ, اور یہ ٹرم میرا ڈائریکٹلی ملٹری کے لیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بننا چاہتی ہے, تو میرے خیال میں ان کو ہم ڈائریکٹلی ملٹیبلشمنٹ بول دیں تو بہت. یہ بھی ریئیکشنری ہے؟ نہیں, ریئیکشنری جو بھی کہیں, obviously military is now the establishment, so it must be known as the establishment, کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بیچارے تو خود غلام ہیں. میں نے آپ کو بولا نا, اسٹیبلشمنٹ اصل معنوں میں اسٹیبلشمنٹ تو یہ سیکٹری لوگ ہوتے ہیں. 8 فروری کے بعد آپ کے ٹون میں بہت سختی آئی ہے. وہ کیا نعرہ تھا آپ نے لگایا, جاؤ جاؤ بارڈر جاؤ, اور اب یہ آپ نے ایک نئی ٹرمنالوجی بھی قوم کو دے دی. تو یہ کیا ہے بارڈر؟ اچھا آپ نے کہا جاؤ جاؤ بارڈر جاؤ, وہ تو بارڈر پہ ہی ہیں. کون جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بارڈر پہ نہیں ہے کیا؟ بارڈر پہ تو NLC ہے, بارڈر پہ تو FC ہے, بارڈر پہ تو رینجرز ہیں. تو آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ادھر پشاور میں بھی بالکل پرائم جگہوں میں رہ رہے ہیں, جس کو میرے خیال میں اور آپ کینٹونمنٹ بولتے ہیں. وہ بارڈر تو نہیں ہے نا کہ وہ بارڈر ہے. کنٹونمنٹ تو خیر ہوتی ہے نا, ادھر تو انہوں نے رہنا ہے. نہیں ہوتی. میں نے تو کسی ملک میں کنٹونمنٹ اس طرح شہروں کے بیچ میں نہیں دیکھی. پورے دبئی میں آپ جائیں, دبئی کی بھی بڑی اچھی آرمی ہے, لیکن آپ کو دبئی میں آرمی کی جگہ نہیں ملے گی. آپ لنڈن جائیں, لنڈن کی اچھی آرمی ہے, لیکن ادھر آپ کو نہیں ملے گی. یہ ڈیپ اسٹیٹس ہے جی. یہاں پہ قلعہ بالحصار کو آرمی نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے جی. یہاں پہ پشاور کا پرائم زمین آرمی نے قبضہ کی ہے. تو جواب کی حکومت یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. تو میں بتا رہا ہوں, یہ حکومت ہمیں ایک ہی دفعہ حکومت آئی ہے, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم لڑ کے ہم نے 5 سال مر کے اور لڑ کے بس اسی طرح گزارے, کیونکہ یہی ہمارے بات ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے, تبھی سوات کے ایئرپورٹ کو پکڑ کے اب پھر کینٹ ادھر بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا ادھر تو آرمی, اور جو میرا مطلب ہے اس کو آپ ٹپکلی یہ مطلب نہ لیں کہ مطلب میرا مطلب یہ کہ جرنیل جا کے بارڈر پہ جائے. نہیں, ان کی آئیڈیالوجی مائنڈ سیٹ بارڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا, فوج ایک دفاعی ادارہ ہے, اس کا کام ہے دفاع. دفاع کس کا؟ ملک کا. آئین کا نہیں, قانون کا نہیں. آئین اور قانون کے دفاع کے لیے آپ نے ایک پوری فورس کھڑی کی ہے جس کو آپ پولیس بولتے ہیں. لیکن جہاں پہ فوج کا کام ہے وہ دفاع ہے. احمد صاحب, جب آپ سیاستدان اپنی جگہ چھوڑے گا تو دوسرا تو آ کے اس کی جگہ لے لے گا نا. کون سی جگہ؟ یہی جو آپ نے کہا کہ مطلب کہ سوات میں آپریشن ہے تو لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے تو فوجی آ کے وہ گھر قبضے کر لے, تو لہٰذا ہم نے موقع. میں تو سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں. تو سیاستدان کو فرشتے تھوڑی ہیں, ہم لوگوں پبلک میں سے ہی لوگ ہیں. سیاستدانوں نے کون سی جگہ چھوڑی جب آپ سیاستدانوں کو سیاست کرنا ہی نہ ہے. اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ کارخانہ تو الحمدللہ جب سے پاکستان ایز اے مائنڈ سیٹ آیا ہے تو یہ کارخانہ بن گیا ہے. یہ تو بہت بڑی بحث ہے. بحث تو آج کرتے ہیں نا محمد علی. آپ نے بحث تو آج کرتے ہیں. آپ نے تو جناح صاحب کا بھی ذکر کر دیا. محمد علی اس ملک کا بانی تھا, آپ جانتے اس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ہاں ہے نا, ہے انڈین نے لکھی ہے. اچھا انڈیا, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. آپ کا لیڈر تھا, اس پہ ہندوستان والے کتابیں لکھتے ہیں لیکن پاکستانی اس پہ کتاب نہیں لکھ سکتے. یہ قصہ بہت پرانا ہے, اور یہ جب چھڑے گا تو یہ آگ لگائے گا. آج کے دور میں آپ کا وزیر اعظم یا آپ کا مثال آرمی چیف, پاکستان کا معتبر ترین انسان آرمی چیف, وہ اگر بیمار ہوتا ہے جی, کدھر جاتا ہے؟
CMH. पिंडी ज्यादा बीमार होते हैं। मुल्क से बाहर. ये उधर क्यों नहीं जाते जहाँ पे कायद साहब को भेजा था? इन्होंने अपने कायद साहब को जहाँ भेजा था, जिन्ना साहब को भेजा था. हाँ जी बिल्कुल. तो उधर क्यों नहीं जाते? बीमारी के लिए तो वो बड़ी बेहतरीन जगह, उधर की हवा ऐसी हवा है कि जहाँ बीमारों को भेजो वो ठीक हो जाते हैं। आपके लीडरान इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन आपके मुल्क का बानी, जिसको आप लोग कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं, वो जब बीमार हुआ तो वो ज़ियारत गया, क्योंकि उस वक्त ज़ियारत में अमेरिकनों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया था। गया या भेजा गया? भेजा गया। आपका पहला कैदी कौन है रियासती? तो मैंने यही कहा, गया या भेजा? आपका पहला रियासती कैदी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली साहब है। तो ये ड्रामे तो तब वहां से शुरू हुए, और यहाँ तक हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो फिर गद्दार जाए जिस मुल्क में जनाब कायद उसकी बहन और उनके साथ ये काम हुए, उस मुल्क में आप क्या समझते? वक्त बहुत गुजर गया, पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर गया. अब तो मेरा ख्याल में अवाम के पास ताकत तो आई है ना, कि नहीं आई? वो पानी पुलों के नीचे से गुजरता गुजरता पुलों के ऊपर से गुजर रहा है। तो क्यों सियासतदान क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? देखिए ना, 8 फरवरी को जो कुछ सियासतदान हुआ, खड़े हुए, देखिए बात ये, सियासतदान खड़े हुए। किसके साथ? मिसाकी जमहूरियत कब हुआ? क्या मिसाकी जमहूरियत सियासतदानों के बीच में था कि नहीं था? जी बिल्कुल था. लेकिन जब मिसाकी जमहूरियत हो तो कारखाना एक नया चीज को ले आया। तो जो कारखाना है वो नहीं चाहती कि यहाँ पे जमहूरियत एक अच्छी तरीके से चले। कारखाना पैदावार कहाँ से ले रहा है? आवाम से। अवाम से ले रहा है. पाकिस्तान, आप इमरान कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? सियासतदान भी तो है ना. इमरान तो क्रिकेटर। क्यों आप इमरान खान साहब को सियासतदान नहीं समझते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुनिया उनके पीछे, दुनिया तो भगवान के भी पीछे, तो क्या मैं भगवान के पीछे चलूं? नहीं खैर भगवान की बात नहीं तो कह रहे. दुनिया के वो तो 8 फरवरी को जिस तरह आपके पख्तूनख्वा ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, तस्दीक कर वो ले। तारीख में किसी को नहीं मिला. तस्दीक कर ले। क्या तस्दीक कर वोटों की? मैंने तो रियासत को चैलेंज किया है, बाबा पाकिस्तान में पुख्तूनख्वा में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे? खुदा का आपको लगता है कि 8 फरवरी को आवाम का फैसला नहीं था? खुदा का। अच्छा ठीक है, हाँ। फिर एक पैमाना रखो जी. यहाँ पे आवाम का फैसला था तो बलूचिस्तान में भी आवाम का फैसला था। अब मुझे बलूचिस्तान से क्या लेना देना? मैं मैं तो तो फ्रंट लाइन पाकिस्तान- पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ रही हूँ. फ्रंट लाइन विद फरजान, उधर आपने अफगानिस्तान भी लिखे है, इस्लामाबाद भी लिखे है, फैसलाबाद भी लिखे है। ये पूरा मुल्क है हमारा, या तो नहीं है पुख्तूनख्वा आजाद हो गया, पाकिस्तान में नहीं रह रहा। आप देखिए पूरे मुल्क, इस पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही बंदे, एक ही खैर सीटें तो उनको उधर से भी मिली ना, उनकी सीटों की पंजाब से बात भी में मिली. मैंने तो पंजाब की बात नहीं, की मैं नहीं। इमरान खान अर्ज के कर- वोट की बात. मैं इमरान इज नथिंग फॉर मी। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल सिस्टम की। नहीं आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें. मेरे जवाब थोड़ा सा देने दे। इमरान खान सियासतदान मुझे है. जवाब देने दे। हाँ जी. आपके लिए होगा। अब आप अपनी बात या अपना माइंडसेट मेरे पे नहीं दखल। नहीं मैं तो अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो लिहाजा- अवाम की बात कर रही हूँ. अवाम अपनी बात करे। आप इस वक्त एज एन एंकर अपनी बात करेंगी, अवाम की तर्जुमानी एंकर पर्सन्स करते हैं। अरे नहीं Thank सर, you. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ. तो थैंक यू। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अभी फिर बात और आगे की जी. तरफ जाएगी। अवाम की बात अवाम करती है। आपने मेरे पे सवाल डाला कि पुख्तूनख्वा के इंतखाबात फ्री एंड फेयर थे। जी. मैंने कहा अगर आप ये मानते तो आप ये मानते हैं कि बलूचिस्तान के इंतखाबात फ्री एंड फेयर थे? लोग कहते हैं नहीं थे. लोग कहते हैं तो इस तरह लोग कहते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पुख्तूनख्वा के नहीं थे। पख्तूनख्वा के भी लेट्स थे. मूव ऑन। अच्छा, वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो लोगों में इलेक्शन नहीं जो आते। है वो आपके लिए लोगों में नहीं है। सियासत
سیاستدانوں میں آتے ہیں؟ نہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ لوگ بلوچستان کا کہتے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان پختونخوا کا کہہ رہے ہیں. پختونخوا پہ ہر کوئی کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کے ووٹ، یہ جو الیکشن ننگے الیکشن، گندے الیکشن، پیسوں سے بھرے ہوئے الیکشن، ادھر کرنیلوں نے پیسے لیے ہیں. آپ میں پروف دے سکتا ہوں، بنائے ایک عدلیہ بلائے، میں پروف دے سکتا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہی بات تحریک انصاف بھی کہتی ہے، لیکن ان سیٹوں پر کہتی ہے جہاں وہ ہاری ہے. میں ہر ایک پہ کہتا ہوں وہ تو دغلے ہے، ان کی تو کوئی نہ کوئی منطق ہے نہ سوچ ہے. تحریک انصاف والے تو چھوڑ دیں نا، ان کا تو جو نظریہ اپنے لیے ٹھیک چلتا ہے وہ جھوٹ ہو سچ ہو وہ چلا رہے ہیں. وہ اگر 2 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، میں 100 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. تصدیق کریں. اور اس طرح میں بھی ایسی میں آئین کے اندر بات کر رہا ہوں. ہر ووٹر جاتا ہے جی، ووٹر سے آپ ادھر فنگر پرنٹ لیتے جی. یہ کس لیے؟ انگلی گندی کرنے کے لیے لیتے ہیں کہ وہ اس دن اپنی انگلی گندی کر کے گھومے؟ نہیں، یہ فنگر پرنٹ یہی اس لیے جاتا ہے کہ کل کو اس کی تصدیق ہو سکے. تو یہ مقدمہ کہاں لڑیں گے پھر؟ ان فنگر پرنٹس کی تصدیق ہو جائے جی، سب کے سامنے. یہ مقدمہ کہاں لڑیں گے؟ یہ مقدمہ عوام کے سامنے لڑیں گے. باقی پاکستان میں تو جو ریاست کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ نہیں لڑا جا سکتا. تو پھر کیا ہوگا؟ حل کیسے نکلے گا؟ یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ آپ کا ملک ہے، بغیر ڈرائیور کے بھی چلے گا، بغیر وزیر اعظم کے بھی چلے گا، بغیر صدر کے بھی چلے گا، بغیر وزیر اعلیٰ کے بھی چلے گا. ملک آپ کا روکے گا نہیں. ایک سیاستدان یہ بات کر رہا ہے کہ ملک بغیر ڈرائیور کے بھی چل سکتا ہے. آپ لیڈر ہیں، لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں. It's not my ideology, it's the fact. تو سیاستدان کا اطمینان جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن پھر کر رہا ہے. تو سیاستدان مطمئن ہے؟ نہیں، یہ میری بات آپ میرے پہ نہ ڈالیں. ہم نہیں مطمئن، اور ہم نہیں مطمئن تبھی ہم بول بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں. جو سیاسی طور پہ ہمارے لیے ممکن ہو وہ ہم کر رہے ہیں. ہاں، جو مطمئن ہے، اسی قوم میں لوگ ہیں جو مطمئن ہیں، غلامی پہ مطمئن ہیں. غلامی میں ان کے مزے ہیں، کیونکہ ایسے ایسے لوگ آ گئے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ممبر بنیں گے. وہ غلامی میں خوش ہیں تو بس وہ مطمئن ہیں. اچھا، آپ نے غلامی کی بات کی. غلامی کی بات تحریک انصاف بھی کرتی ہے، غلامی کی بات تحریک انصاف کا فالوور بھی کرتا ہے. ان کی غلامی اور میری غلامی میں فرق ہے. اچھا، کیا فرق ہے؟ میں چاہتا ہوں حقیقتاً قوم کی آزادی، وہ چاہتے ہیں عمران کی وزیر اعظم. یہی فرق ہے. قوم کی آزادی آپ نے پریس کانفرنس ایک کی، اس میں آپ نے پاکستان کی آزادی کی بھی بات کی ہے. پاکستان تو 1947 میں آزاد ہو چکا بنا تھا، آزاد نہیں ہوا تھا. تو کس قسم کی آزادی چاہیے آپ کو؟ جو آزادی ہوتی ہے، جو ہر انسان کی بنیادی آزادی ہوتی ہے. مثلاً آئین کے تلے جو آئین ہمیں آزادی دیتے ہیں وہ آزادی ہمیں چاہیے. مثلاً یہ کہ آپ ایک بیورو چیف ہیں لیکن آپ ٹی وی پہ جو بول سکتی ہیں یا بولنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں بول سکتی. میں یہی آزادی، آپ کی آزادی چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیورو چیف جو دل میں آئے وہ آپ بولیں. تو سچ تو سیاستدان بھی نہیں بول رہا نا. دیکھیں، یہ اس کو ہم رہنما کون ہے؟ ایک سیکنڈ، اس کو ہم کھڑے کی گالی کہتے ہیں نا. اب میں یہ کہوں کہ سارے صحافی جو ہے وہ رشوت خور ہے؟ نہیں. یا سارے صحافی جھوٹے ہیں؟ لیکن صحافی رہنما تو نہیں ہے نا. رہنما تو آپ ہیں. راستہ کون دکھائے گا؟ جی، آپ نے کہا سیاستدان سچ نہیں بولتے. جی، پورا سچ نہیں بولتے. سیاستدانوں میں ہوں گے، پورا سچ نہیں بولتے. سیاستدانوں میں ہوں گے. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کلیکٹیولی سب کو نہ کہیں. آپ کے میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو فوج کے ترجمان ہیں. اب میں کیا کہوں کہ پوری میڈیا فوج کے ترجمان ہے. آپ کے میڈیا میں جو پشاور میں ادھر ادھر ایس پی آر کے پیرول پہ ہے. مانتی ہوں. میں کیا کہوں کہ پوری میڈیا ایس پی آر کے پیرول. ہم مجبور ہیں. میرا ریکویسٹ، ہم مجبور ہیں سر. میں مان لیتی ہوں کہ ہم مجبور ہیں. ہم کسی کے نوکر ہیں، ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. نہیں کہ آپ نوکری کریں. میں آپ کو اپنے سٹیٹس بتا ضروری تو نہیں کہ آپ ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. جہاں آپ کو آزادی چاہیے وہاں پر نوکری تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو پھر یہ بات آپ اپنے لیے کیوں نہیں؟ میں تو نہیں کرتا الحمدللہ. میں تو اوور آل سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اوور آل سیاستدانوں کو نہ لائیں. اب سیاستدان میں شیخ رشید بھی ہے، سیاستدانوں میں مراد سعید بھی ہے، سیاستدانوں میں علی امین بھی ہے، سیاستدانوں میں اور کوئی نچلی سطح کے دکھا سکوں تو میں صرف مطلب میرا یہ ہے کہ آپ اوور آل سیاستدان. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو
چیف ایگزیکٹو کو آپ یہ نچلی تو سطح کا یہ تو جنیجو میں وزیر اعظم تھا تو اس کو میں کیا مانوں؟ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں سر، کس ڈیرہ کو؟ اسماعیل خان کے لوگوں نے ووٹ کس دیا ہے کو؟ علی امین گنڈاپور کو. آپ بولے. میں نہیں مانتا. تحقیق کر لیں اس کو فوج نے ووٹ دیا ہے کہ اس کو وہ عوام نے ووٹ دیا. وہ تو ان کے خلاف کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے کون؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کون؟ علی امین گنڈاپور. ہر روز. آج بھی جو باتیں کر رہے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ لکھ کے دے رہی ہے کہ یہ باتیں کرو. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منہ سے. منہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں تحریک انصاف کا تو سارے کا سارا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ ریاست کے مرضی کے بغیر حکومت ان کی بنی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اوکے، تو آپ نے مان لیا کہ ریاست کی مرضی سے ہی حکومتیں بنتی ہیں. میں تو چیخ رہا ہوں. میں نے مان لی نہیں، شکر ہے آپ نے مان لیا. شکر ہے آپ نے مان لیا. تو چلے جاتے ہیں نا. اب ریاست کی مرضی اب کی بار آپ کے حق میں نہیں تھی، لیکن کچھ سال پہلے ریاست کی مرضی شاید آپ کے حق میں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں جمہوریت نے بہت آزادی حاصل کر لی تھی. سر سیاست میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اور میں اس کی وجہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ان کی حکومت آتی ہے، ان کے مزے ہوتے ہیں. ہم تو حکومت میں ہیں تو ہم نے تو شہادتیں دی ہیں. خیر وہ تو دور ایسا تھا. شکر اللہ. اچھا وہ دور ایسا تھا. دہشت گرد میں کہوں تو آپ کہے کہ نہیں اپنے فائدے کے لیے دور ایسا تھا. وہ دور ایسا نہیں تھا. تو کیا بنایا گیا تھا؟ نہ بابا. اس دور میں جو لوگ آئے تھے ان میں ہمت تھی کہ اپنی قوم اور مٹی کی دفاع کرے. وہ دور ایسا تھا کہ جو لیڈران آپ نے بیٹھے تھے وہ بتے نہیں دے رہے تھے قوم کے سر پہ کہ 3 کروڑ اور 4 کروڑ اور 5 کروڑ روپے بتے دے تاکہ ہم زندگی گزارے. نہیں، وہ کھڑے ہو کے چیلنج کر رہے تھے ان دہشت گردوں کو کہ اس زمین پہ یا آپ کی رہنمائی ہوگی یا اس عوام کی ہوگی، ورنہ وہی طالبان آج بھی ہے. نہیں ہے کیا؟ فرق یہ ہے. تو کیا ابھی حکومت کے لوگ بھی بھتے دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں. میں نہیں کہتا. وہی جو آپ جس سے بہت انسپائر ہیں کہ پتہ نہیں صوبے کا بہت بڑا کوئی میں کیوں انسپائر ہوں؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتی ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن میں تو صحابی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں جو بہت بڑی انسپریشن ہے یہ وہی کہتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے میرے خیال میں میڈیا کے تھرو یہ بات نہیں کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بتے دے رہے. اور یہ پچھلی حکومت کے لیے بھی میں نے یہ باتیں کی ہے. پچھلی حکومت میں ایسے وزیر تھے جو باقاعدہ طالبانوں کو بتے دیتے تھے. اور اس کو بتا نہیں بولا جائے، اس کو ایڈ بولا جائے. پڑوس میں تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں جو اس وقت کی حکومت تھی وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت تھی، مرکز میں بھی اور یہاں بھی. تو انہوں نے ایک کوشش کی. جو تحریک طالبان پاکستان کی ایک نمائندہ جماعت ہے. تحریک انصاف تحریک طالبان پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے. اچھا، ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نمائندہ جماعت ہے. بہرحال سوال میرا یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ 2013 کو میں آپ کو لے گیا، مجھے سب سمجھ آتی ہے. 2013 میں آپ ذرا جائیں. 2013 سے پہلے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں تھا پختونخوا میں. پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں تھا ادھر. اور 2013 میں تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر وزیرستان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہمیں تحریک پی ٹی آئی قابل قبول ہے. ہمیں پاکستان تحریک انصاف قابل قبول ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے. یہ وہی انتخابات ہے جہاں پہ ہم کیمپین کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے ہمارے دفتروں پہ، ہمارے ورکرز کے گھروں پہ، ہمارے ہر جگہ. وہی تحریک طالبان پاکستان والے جو دہشت گرد تھے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا ایک سافٹ یا ہارڈ فگر ہے، وہ ڈائریکٹ ہم پہ حملہ آور تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھلا میدان چھوڑا ہوا تھا. اور پبلک میں اس سے زیادہ کیا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے بیان دے، اور وہ بیان باقاعدہ ٹی ویز پہ چلا، اخباروں میں چلا کہ بھائی وزیرستان کا جو ٹی ٹی پی کا مولانا ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف قابل قبول ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آتی ہے پختونخوا میں آتی ہے، باقی ملک میں نہیں ہوتی. جی. تو عمران یہاں پہ آ کے جلسوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں طالبانوں کو نارملائز کرنا چاہیے.
ہمیں ان کو دفاتر دینے چاہیے, ہمیں ان کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے, مین اسٹریم کرنا چاہیے. اور جس کی اس قوم نے مخالفت کی ہے, اور اس قوم مطلب آپ اس قوم کے دشمن کے بارے میں آپ نے یہ وکالت کی. پھر پاکستان میں عمران کو حکومت ملتی ہے, وہ اسمبلی میں صرف یہ تھوڑا مجھے پورا کرنا دیں, وہ اسمبلی میں طالبان دہشت گردوں کا جو بڑا ہے اس کو شہید بولتا ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے, آپ اسامہ کی بات کر رہے ہیں, جی, پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم آج بھی دہشت گردوں کے دکھ درد میں شریک ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. وہ دہشت گرد جنہوں نے آپ کے ملک کے 2 قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, پختونوں کو اور بلوچوں کو. پھر جب آپ نے جس طرح کہا کہ ہمسایہ آباد میں رجیم چینج ہوتا ہے, اور رجیم چینج میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے امریکہ کو شکست نہیں دی. تو پھر کیا ہوا؟ امریکہ کوئی لڑائی ہار کے افغانستان چھوڑ کے نہیں کیا, بلکہ امریکہ ایز اے پلاننگ خود چلا گیا, اور یہ اپنے غلاموں کو لا کے, جن کو قطر میں ٹرین کر لیا تھا, جن کو قطر میں سبق زبان سکھا دی گئی تھی, اور یہ امریکہ کے غلام حکومت جو اب پختونوں کے کپڑے میں ایک, اور بلکہ یہ پختونوں کا جامع ہے بھی نہیں, دہشت گردی کا جامع پختونوں کا جامع نہیں ہے, اس جامع میں لا کے بیٹھا دیا. افغانستان ان کے حوالے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے, اور جس دن ان کے حوالے کیا تو ہمارے پاکستان سے آوازیں اٹھی کہ بھئی مبارک ہو, غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, اور پاکستان کا دوست حکومت بیٹھ گئی. مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کو جب میں نقطے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ایک ٹرائنگل نظر آتا ہے, ریاست, تحریک طالبان, تیسرا تحریک انصاف, اور یہ ایک تکون بن رہا ہے. اس میں چوتھا ڈاٹ آپ بول رہے ہیں. کون سا؟ سب سے بڑا, کیا؟ جس کے یہ سب غلام ہیں, امریکہ. اچھا, مطلب یہ ٹرائنگل نہیں ہے, یہ ایک اسکوائر ہے. نہیں, یہ اسکوائر بھی نہیں ہے. امریکہ تو بیچ کا ڈاٹ ہے, وہ تو سب کو چلا رہا ہے. اچھا, دیکھیں, یہ میں بہت پہلے یہ بیان میں دے چکا ہوں کہ پختونوں کے لیے یا افغانستان کے لیے پاکستان, تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان, جو میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز ہے, لیکن صرف نام کبھی ایک دیا, کبھی دوسرا دیا, کبھی داعش دے دیا, کبھی کیا دے دیا, لیکن یہ ایک ہی چیز, دہشت گردی کا جو سبجیکٹ ہے, دیز آر آل دا سیم. اور امریکہ, یہ ایک رخ ہے. لیکن ہماری ریاست تو مسلسل دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہے, وہ تو لڑائی کر رہی ہے, وہ تو ان کو ختم کرنا چاہتی ہے. ہماری ریاست پاکستان, وہ جو سیکنڈ ڈاٹ. آپ کی ریاست میں یہ ختم کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے جن کو آپ مل ٹیبلشمنٹ کہہ رہے تھے. تو میں نے تو سنا ہے کہ وہی لوگ دن میں وردی پہنتے ہیں, رات میں کپڑے پہن کے طالبانوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. جی, آپ نے کہاں سنا؟ صرف سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ نہیں, شکر ہے ہمیں نہیں دیکھا, لیکن یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا سورس آنکھیں کھولے. کب سورس آپ بھی نہیں دکھاتے, سورس ہم بھی نہیں دکھائیں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سورس بتائیں, میں کہہ رہی ہوں آپ کا سورس قابل اعتماد ہے. چلے, تحریک طالبان پاکستان, یا آپ لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ حقیقتوں تک پہنچے. جی, مہاجر کو مجاہد بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ شاید میں نے بنایا ہوگا. افغانستان سے مہاجر لا کے پاکستان میں ٹریننگ کیمپس بنا کے ان کے نام پہ مجاہد بنانے والے کون ہیں؟ ریاست پاکستان ہے کہ نہیں ہے؟ ریاست پاکستان نے اس عمل میں امریکہ سے کتنے ڈالر لیے؟ کیا یہ پلان امریکہ کا ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی وہاں سے ہی ہے, وہاں سے ہی چل رہا ہے. آج بھی یہ گڈ اور بیڈ کیا ہے چلے, آپ کہتے ہیں. اب تو وہ ہم کسی جگہ پر تھے جہاں پر کہ ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی. کور کمانڈر کے پاس تھے شاید. نہیں, کور کمانڈر کے پاس نہیں تھے. ادھر ہمیں بتایا گیا کہ کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے. اچھا, ہاں جی, گڈ نہیں ہے, ایسے کہا گیا. تو یہ اسلام آباد میں جو طالبانوں کے ٹھکانے بنے ہوئے اور یہ اسلام آباد کے پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے گڈ اور بیڈ ابھی بھی ہیں؟ میں دیکھیں, اسلام آباد آپ کا کیپٹل ہے نا. جی جی,
کیا اسلام آباد کیپٹل میں دارالخلافہ میں طالبان رہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کے گھر ہیں، محلات ہیں. یہ کون سے طالبان؟ آپ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں یا پاکستانی طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے. تو چلے آ جاتے ہیں وہاں پہ. جب عمران خان صاحب ایک کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو نارملائز کیا جائے. انہوں نے ورڈ یوز کیے، نارملائز کیا جائے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو ری سیٹل کیا جائے. شکر ہے آپ نے بولے ان کے اپنے لوگ. جی جی ہمارے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دہشت گرد کا نہ قوم ہے، نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ زبان ہے. دہشت گرد اور دہشت گرد ہمارے ہو نہیں سکتے. آگے بولیں. آپ اس تھیوری کو بالکل رد کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیں نا، دہشت گرد. تو انہوں نے جو ایک کوشش کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوشش ٹھیک نہیں تھی؟ منفی تھی. ٹھیک کیوں نہیں؟ وہ تو ان کو لا کے سیٹل کیا، اسی وجہ سے ان کو دوبارہ تیسری دفعہ حکومت. کہتے کیا نہیں، کرنا چاہ رہے تھے. کیا ہے، کیوں نہیں کیا؟ یہ اس دن بیرسٹر صاحب نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے تھے. دیکھیے پھر آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں. Who is safe؟ ارے مشیر اطلاعات ہیں، اس کمیٹی کے ہیڈ تھے. اچھا مشیر اطلاعات بھی ہے، اور مشیر اطلاعات کے ساتھ عسکر کا بہت بڑا غلام بھی ہے. اس کو میں جانتا ہوں بہت عرصے سے. MQM اور کاف لیگ اور یہ اور وہ، اور آج عسکر کا نامنی ایک ادھر بیٹھا. اور وہ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، کس آئین کے تحت ایک پرائم ملک کے ساتھ ایک صوبے کا انفارمیشن سیکرٹری مذاکرات کر سکتے ہیں؟ خیر وہ اس کمیٹی کے ہیڈ کے طور پر گئے. کیا انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ کیا وفاق میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرے؟ یا افغانستان کا ڈیلنگ پختونخوا کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے؟ نمبر 3، یہ لوگ تو منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں. لا کے جو سیٹل کیا ہے کس معاہدے کے تحت سیٹل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا. کدھر ہے؟ تو پھر واپس کیسے آ گئے جب معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا؟ تو یہ تو پھر معاہدہ کیا بھی نہیں اور لوگوں کو لے کر آئے ہیں. یہ اس بات سے کوئی منکر نہیں ہے، لے کر آئے ہیں. ایمل ولی خان مانتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو تحریک انصاف لے کر آئی تھی. 40,000 فائٹرز ہمارے اس ملک سے باہر چلے گئے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا. اور ان 40,000 میں کپتان صاحب کہتے تھے کہ 10,000 فائٹرز ہیں. فائٹرز کیا ہوتے تھے؟ خودکش. وہ لے کر آئے ہیں. لیکن ایک بات ہے نا، آپ یہ بات کرتے رہیں. ایمل ولی صاحب، میں نے شروع میں کہا تھا کہ باتیں کھل کر کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات کرتے رہے نا. آپ کی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. وہ مانتے ہیں جو تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے، وہ کا مطلب قوم وہ مانتی ہے جو تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے آتا ہے. شیطان کی باتیں بہت مانی جاتی ہے. تو کیا جتنے بھی علماء حق ہے وہ بولنا چھوڑ دے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کو دہشت گردوں کا ساتھی کہا، اب آپ ان کو شیطان کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف نہ بابا، میں اس کی میں تو ایک آپ نے کہا کہ آپ بولتے رہیں، آپ کی کوئی نہیں سنتا. اور ان کا جو چیز ہے وہ تو میں تو صرف ایک مثال دے. اچھا مثال دے کہ شیطان بہت کچھ کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے، تو کیا علماء حق بولنا چھوڑ دیں؟ لیکن ان لوگوں کو سچا پیغام کیسے دیں گے؟ لوگ تو اس لائن پر چلے گئے ہیں. وہ تو گمراہ ہے نا، گمراہی تو ہوتی ہے. ساری قوم گمراہ ہو گئی. نہیں الحمدللہ، ساری قوم کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو کہاں ہے آپ کے نیشنلسٹ؟ عوامی نیشنل پارٹی کدھر نہیں ہے؟ میں آ رہی ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کدھر ہے؟ کدھر نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کدھر نہیں ہے؟ آج بھی پریس کانفرنس ہوا ہے، پارٹی ہے، ہر جگہ تنظیمیں، 10 لاکھ صرف تنظیمیں ہی ہے نا سر. قوم نہیں ہے. قوم جاننا چاہتی ہے. کدھر نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. جی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں کتنی ہے؟ پارلیمنٹ میں نہیں. تو جب عسکری پارلیمنٹ ہوں گے تو نہیں ہے نا بابا، ہم وہی تو رو رہے ہیں. تو میں پھر پیمانہ ادھر لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں میں تو جوڑ رہی ہوں نا ان نقطوں کو کہ نیشنلسٹ جو ہیں وہ شیپاؤ صاحب تھے، آپ لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، پھر آپ میں سے ہی کوئی گیا، ایک منٹ، آپ میں سے کوئی گیا، وہ محسن داوڑ بن گیا. انہی نیشنلسٹوں میں ایک کوئی اٹھا، وہ منظور پشتین بن گیا. ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں. وہ الگ چیز ہے. منظور پشتین ہمارے پاس کبھی نہیں تھا.
نہیں آپ کے پاس نہیں تھا, INP نیشنلسٹ تو ہے نا, وہ تو الگ چیز ہے. دیکھیں وہ اب ضروری سر, تو میں نہیں یہ کہ کہہ سب رہی نیشنل ایک ساتھ ہو جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ادھر کارخانے نے نیشنلسٹ کا رنگ ڈال کے بھی نیشنلزم کے سوچ کو کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ نے نام لیا آفتاب شیرپاؤ کا. جی, آفتاب شیرپاؤ کون ہے؟ وہ نیشنلسٹ ہے نہیں ہے کیا؟ ہے. میں تو پوچھ رہی ہوں, کیا میرا کام تو سوال کرنا ہے. عمران ریاستی مدینہ کا دائی اور جو خلفائے راشدین تھے ان کی طرح ہے. آپ شیرپاؤ صاحب کو بھی نیشنلسٹ نہیں مانتے؟ میں ہی نہیں, وہ تو خان بہادر کا پوتا ہے, خان بہادر کا بیٹا ہے. عجیب بات کرتے ہیں وہ. اس کو تو ریاست نے بولا کہ یہ کپڑا پہن لو تاکہ ادھر ادھر نیشنلزم خراب ہو جائے اور تم آگے آ جاؤ. چلے چھوڑ دیتے ہیں. محسن داوڑ تو آپ کا نیشنلسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو مانتے ہیں؟ ان کو بھی آپ نے خود سے جدا کر دیا, وائس علیحدہ علیحدہ ہو گئی, کمزور ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں جب ایک پارٹی کے آئین ہے, ڈسپلن ہے, اور اس پارٹی کے آئین اور ڈسپلن کے ساتھ آپ نہیں جاتے تو میرے خیال میں پھر پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے یہ سوچے بغیر کہ کیا کمزور ہوگا یا بہتر ہوگا. جس طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین سب سے آگے, اس طرح ہماری پارٹی کا آئین بھی. آپ شروع سے لے کر آخر تک ہماری بحث اس چیز پہ چل رہی ہے کہ دو قوتیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ نے بتا دیا ریاست ہے, اور پھر وہ جو بھی آپ ان کی ٹرمینالوجی سے استعمال کرتے رہیں, دوسرے سیاست دان ہیں, ٹھیک ہے. اب سیاست دانوں میں پھر میں آ جاتی ہوں, مقدمے کو اپنی مٹی پر لے کے آ جاتی ہوں, نیشنلسٹ آ جاتے ہیں. نیشنلسٹ میں بھی آپ ٹکڑے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں, مضبوط آواز تو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. ایک ایمل ولی کتنا لڑے گا؟ تو یہ تو دیکھیں, ہم کبھی بھی آواز ختم نہیں کریں گے, بلکہ وہی لوگ جو نیشنلزم کو کمزور کرتے ہیں انہوں نے ہر وقت کوشش کی ہے کہ نیشنلزم پہ حملہ کرے اور نیشنلزم کی آواز کو کمزور کرے. اور جو نیشنلزم کی آواز یہاں پہ تاریخی طور پہ چلتی آ رہی ہے اس میں سے لوگوں کو توڑ کے, اس کو جو بنیادی چیز ہے اس کو کمزور کر کے لوگوں کو ادھر ادھر. مان لیتی ہوں محسن داوڑ بھی اسی پوائنٹ پر کھڑا ہے جس پر آپ کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس نے تو نہیں توڑا. منظور پشتین بھی وہی بات کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں, تو انہوں نے تو پھر نہیں توڑا. اگر اس نے توڑا ہوتا تو وہ تو اپنا سبق پڑھاتا. اگر میں وہی باتیں کر رہا ہوں اور سب کچھ وہی ہے تو پلیٹ فارم چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اچھا, آپ نے کہا اے پی سی بلاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو پھر سے جوڑیں, تو کیا ساری نیشنلسٹ قوتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیوں نہیں. محمود خان کا والد آج سے 40 سال پہلے ہمارے سے چلا گیا, پارٹی چھوڑ کے. پہلی دفعہ بازی نیشنلسٹ قوتوں میں جو کی وہ محمود خان کے والد نے کی, لیکن پھر بھی جب اے پی سی ہوئے تو ہم نے ان کو بلایا. ابھی تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر آپ کی آواز پر آئیں گے؟ ہم تو تحریک انصاف کو بھی اے پی سی میں بلائے. بابا اے پی سی کوئی میرے گھر کا وہ نہیں ہے. اے پی سی از این آل پارٹیز کانفرنس, جس کو بلایا جاتا ہے خاص مقاصد کے لیے, کوئی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں. اے پی سی میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, بلکہ اس ملک اور اس قوم کے مسائل کے حل کے لیے سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو سیاسی روایات رہے ہیں ادھر, تو اگر ایسے مسائل ہوتے ہیں تو اے پی سیز میں ہر کوئی آتا جاتا ہے. تو آپ, میں پھر وہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے جو جدا ہوئے حصے تھے ان کو پھر سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا میرے دروازے سب کے لیے, جیسے افراسیاب خٹک صاحب ہیں, میرے دروازے سب کے لیے کھلے, ایک مضبوط آواز ہے. میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہمیں نیشنل پارٹی اس قوم کی وہ جماعت ہے جو زمین کا کردار ادا کرتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہیں سے بھی گریں گے لیکن زمین سے آپ گر نہیں سکتے. جتنے بھی نیچے گر جائے آپ زمین پہ ہی گریں گے اور زمین سے آپ نیچے نہیں گر سکتے. لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی اس زمین کا کردار ادا کرتی ہے, اور اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا ہے اور واپس عوامی نیشنل پارٹی آ کے اپنا چیز آگے بڑھے, تو کیوں نہیں ہے. میں نے کسی کو نہیں روکا. ٹھیک ہو گیا. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی میں بحیثیت جرنلسٹ اگر دیکھتی ہوں پرفارمنس, تو مجھے آپ کی آواز کمزور نظر آتی ہے. آپ کا جو آپ نے پھر اس کو پروپیگنڈا کہہ دیا. بہرحال ان کا جو طریقہ ہے اپنا انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے کا, ٹھیک ہے, اپنا پیغام دینے کا, میں تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں, وہ بہت سالڈ ہے. آپ فرق دیکھیں نا,
آپ مجھے ان سے ملا رہے ہیں جن کو اربوں روپے فارن فنڈنگ ہوتی ہے. آپ مجھے ان سے ملا رہے ہیں جن کو ویسٹ سے اور ویسٹرن آئیڈیالوجی سے مکمل سپورٹ ملتی ہے. آپ مجھے ان سے ملا رہے ہیں جن کو ایک شکل یا دوسری شکل دنیا کی بڑی لابیز سے سپورٹ ملتی ہے. وہ تو دیکھیں وہ پارٹیز جو ہے نا وہ اپنا جھوٹ بیچنے پہ بھی کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اداروں میں مہینے مہینے کے کروڑوں روپے لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ. جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی قوم کی جماعت ہے اور ہم مہینے کا اگر ہمارا پورے مرکز کا خرچہ 10 سے 15 لاکھ آتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ کہاں سے پورا کریں. اور تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ کر رہے ہیں الحمدللہ. نہیں تو آپ کمزور ہیں نا اس مقابلے میں, تو آپ کی آواز یار کمزور ہے. دیکھیں جنگ بدر میں آپ مجھے ان مثالوں پہ پھر آپ مجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ میں بھی ایسے اسلامی ٹچ دینا شروع جہاں کر پہ میں دیں. بھی ایسے مثالیں دوں گا کہ پھر آپ کو لاجواب ہو جائیں گے. آپ بھی اسلامی 313 اور 1200 میں 313 کم تھے تو کیا کرتے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. ہم کم ہیں. باچا خان 1,20,000 ابھی تو پھر بھی 6 لاکھ ہے 8 لاکھ ہے. باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک میں رجسٹرڈ لوگ کتنے تھے؟ 1,20,000. وہ زمانہ کچھ اور تھا. وہ زمانہ کچھ اور 1 لاکھ آپ پھر زمانوں پہ لے جائیں لیکن 1,20,000 لوگ تھے. ولی خان بابا کا پورا دور گزرا, ہم نے کبھی حکومت میں اتنی ہماری پوزیشن نہیں آئی کہ ہم وزیر اعلیٰ بنے. ہماری تاریخی طور پہ اس ملک میں, اور وہ بھی قوم سے گلہ نہیں ہے, قوم سے گلہ نہیں ہے, قوم کو بیچارے بے بس ہے. سر دھڑا دھڑ نکل رہے تھے 8 فروری کو. کدھر؟ میرے حلقے میں آتے میں آپ کو دکھا دیتا کدھر نکل رہے. اچھا میں الیکشن پولنگ سٹیشنز خالی پڑے تھے. ایسی جگہ تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھا. اچھا میں پشاور کی بات کر رہی ہوں. میں کاش میں آپ کو چرسدہ انوائٹ کروں کیونکہ آپ بار بار جو بول رہے ہیں. چرسدہ اصل میں ظاہر ہے کورسپونڈنٹ ہے وہ کور کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو چرسدہ انوائٹ کرتا آپ کو پتہ چل جاتا بھائی پولنگ سٹیشنز خالی پڑے ہیں کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی کہاں سے نکل آئے؟ تو بس یہی تو آپ دیکھیں نا. میں اس لیے تو میں نے پورے ریاست کو چیلنج کیا کہ باقی سب کو چھوڑ دے, میرا ایک حلقہ انہیں 25 24 26 پتہ نہیں نام بھول گیا کیا تھا, اس کی فنگر پرنٹ تصدیق کر لیں. اگر صحیح نکلے, میں نے اس دن بھی بولا ایک چینل پہ کہ میری 100 سالہ. تو آپ نے کوئی ٹریبیونل میں مقدمہ ڈالا؟ کدھر؟ اس کے لیے کہ آپ ٹریبیونل میں. کون سا ٹریبیونل؟ الیکشن ٹریبیونل. وہ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے, تھوڑا وہ ہے لیکن ایک گھر میں بہو کے کمرے میں سسر ہو جاتا ہے جی, تو وہ سسر بہو کو کہتے کہ آپ نے گلہ ہی نہیں کیا. تو بہو نے دیکھ کے کہا کہ جی میرے گلے کی جگہ تو آپ تھے. الیکشن کمیشن نہیں تو غلامی کے اندر آ کے یہ سب کچھ کیا نا. آپ کو بھی گلا الیکشن کمیشن سے, تحریک انصاف کو بھی گلا الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن سے مجھے گلا نہیں ہے. ہاں, الیکشن کمیشن تو غلام ہے, ان پہ تو مجھے دکھ ہے, ترس ہے. مجھے گلا بھی نہیں بلکہ جو ایک وہ ریبیلیسنس ہے وہ اس ادارے سے ہے جس ادارے نے پورے نظام کو مفلوج بنا کے. الیکشن کمیشن کو بھی وہ ادارہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس ادارے کے ساتھ الیکشن کمیشن نہ مل جائے. وہ ادارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس ادارے کے ساتھ عدالتیں نہ مل جائیں, اور وہ ادارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس ادارے کے ساتھ میڈیا نہ مل جائے اور وہ تاثر جو وہ چاہتے ہیں وہ پھیلانا نہ شروع کر دے. لہٰذا یہ جو باقی جتنے بھی اس ملک کے پلرز ہیں ان پہ ہمیں ترس آتا ہے. یہ میری لڑائی صرف جمہوریت کی آزادی کی نہیں ہے. اس ملک میں صرف جمہوریت مفلوج نہیں ہے, اس ملک میں میڈیا مفلوج ہے, بالکل ہے, اس ملک میں عدالتیں مفلوج ہیں, اس ملک میں الیکشن کمیشن مفلوج ہے,
اس ملک کا ہر ادارہ تو مفلوج ہے. کریں گے کیا؟ تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش اور محنت اسی میں لگائیں گے کہ ان سب کو آزاد کریں. آپ نے ایک جگہ کہا کہ میں نے سینٹ میں جانا اس لیے قبول کیا کہ اپنی آواز کو مؤثر انداز میں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اٹھا سکوں. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پلیٹ فارم تو مؤثر تو پھر نہیں ہوا نا. آپ مطلب صرف تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ چلا گیا نا. آپ چلے گئے؟ تقریر نہیں, آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں اپنے اس سنجیدہ قوم اور یہ جو بیچارے گمراہ قوم ہے جو ایک مسیحا اور پتہ نہیں کن چیزوں میں چلے گئے, میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ باتیں سینٹ میں میرا اور کوئی شوق نہیں. سینٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں تقریر کرنے جا رہے ہیں. وہی باتیں ہاں سینٹ میں اور کوئی لڑائی تو ہوتی نہیں ہے. کوئی وہ ادھر نہیں ہوتا, کرکٹ کا میچ ادھر نہیں ہوتا, فٹ بال کا میچ ادھر. قانون بنتا ہے سر, ایوان بالا ہے. تقریریں ہوتی ہے نا اور قانون بنتا. اور کیا ہوتا ہے؟ کیا تو مطلب قانون تو ویسے بھی جو آپ بناتے ہیں ادھر کیا اب تک کا جو تجربہ ہے سر, قوانین تو میرا تو پہلا تجربہ ہے, میرا ان چیزوں میں کبھی تجربہ نہیں ہوا. ہاں لیکن آپ مطلب ایک سیاستدان گھرانے جو پتہ ہے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو سر آپ ایسی گود میں پلے ہیں خدا کے لیے. کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں, جو ریاست کے حلق کی ہڈی ہوتی ہے, جیسے 18th امینڈمنٹ. کچھ قانون باقی زیادہ تر قانون وہ ہے جو ایک کرنیل بیٹھ کے بنا رہا ہو. تو میں یہی ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والی تھی, قانون تو جو بنانے کے ہیں وہ تو آپ بناتے نہیں ہیں, وہ تو ایسے چپکے سے کاغذ آ جاتا ہے. ہمیں بنا کے دے, ہم نے جو قانون بنائے ان پہ عمل نہیں ہو رہا, تو اور مزید کیا بنے. نہیں تو وہ بھی تو کاغذ چپکے سے آ جاتا ہے. آپ لوگ جان بوجھ کر بائیکاٹ کر جاتے ہیں. ہمیں نہیں آیا. ہاں بائیکاٹ بھی اچھا طریقہ ہے نا. دیکھیں جب آپ کو میں نے اور وہ قانون پاس ہو جاتا ہے. اطمینان والے لوگ 100 بیٹھے ہو, 99 اطمینان کا ہو, اور ایک بیچارہ تو وہ بائیکاٹ ہی کرے گا, وہ اور کیا کرے گا. تو پھر فائدہ کیا ہوا ایسی سینٹ میں جانے کا جو میرے جہاں آپ بیچارے بن کر بیٹھے رہیں گے؟ انشاءاللہ نہیں. میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں بیچارہ پن نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بول دیا آپ تقریر کرنے میں تو جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں بیچارہ پن. آپ تقریر, ویسے ایک بات سنیں, تقریر تو آپ خیبر روڈ کے کنارے پر بھی کھڑی ہو کے آپ نے بڑی اچھی کی تھی. ہاں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس میں کٹنگ ہوتی ہے, اس میں پھر میڈیا والے جو میں نے کہا نا سر بڑے گھر کے سامنے آپ نے تقریر کر لی. میری بات سنیں, بڑے گھر کے سامنے آپ نے کھڑی ہو کے تقریر کر لی, اس کٹے یا نہ کٹے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو لائیو اسٹریمنگ تھی. جی وہ تو لائیو اسٹریمنگ تھی, لیکن لوگوں کو بھی سننا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں پھر آپ کو پوری دنیا سنتی. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں؟ اوبویسلی اگر لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو یہاں پہ تحریک انصاف کے لیے ڈبے بھر بھر کے نکالے جاتے یا نکلتے؟ کیا کہوں, کس نے نکالے, کون نکلتے؟ عوام نے ووٹ ڈالا ہے. پھر وہی بات ہوگی, تصدیق کرے. تو تصدیق کون کرے گا؟ الیکشن ٹریبونل میں آپ نہیں جاتے. ووٹ پی ٹی آئی کا تھا نا. جی ووٹ پی ٹی آئی کا تھا. میرے 4 میں ایک گھر سے 2 بندے کھڑے تھے. اچھا, ایک قومی کے لیے, ایک صوبائی کے لیے. ہاں, چاچا اور بھتیجا تھے, دونوں پی ٹی آئی سے کھڑے تھے. چاچا جیتتے, بھتیجا ہارتے, دونوں کھڑے تھے جی پی ٹی آئی سے. اچھا, چاچا لیتے میرے خلاف کوئی 1 لاکھ ووٹ, بھتیجا لیتے 4000 ووٹ. یہ کیسا پی ٹی آئی کا ووٹ تھا؟ ادھر ایک اور آزاد جو پیمنٹ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کا سارا جو لہر تھا وہ اس کے پاس چلا. اچھا, یہ آپ نے 3ری 4تھی دفعہ پیمنٹ کی بات کر لی. یہ پیمنٹ لی کس نے؟ چلو دینے والے تو وہ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا اور جیتنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. لی کس نے ہے پیمنٹ؟ آروز نے لی ہے. وہ آروز سول تھے. اچھا, اور وہ انہی سول آروز کی جیبوں میں گیا ہے. فون تو کوئی اور کرتا تھا کہ جائے اس فلانے آرو کے ساتھ پیمنٹ جمع کرو. اب یہ آرو تصدیق کر لے کہ وہ پیسے اس نے اور کون تھا؟ وہ اور کون تھا؟ ارشد شریف صاحب کو جب مارا گیا, ان کا جو قتل ہوا, اس کے بعد ٹویٹر پر ایک مہم چلی کہ وہ کون تھا, آپ کو یاد ہوگا. ایسے ہی بات کر رہی ہوں. دیکھو وہ ڈرامہ باز ہے. ارشد شریف کو مارنے والے کون ہیں؟ کینیا میں کس نے مارا؟
میں ریاست پاکستان نے مارا ہے. تو ریاست پاکستان اس وقت تو جنرل فیض ڈی جی سی تھا, اس نے مارا ہے. دیکھیں یہ ڈرامے باز ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. اور ادھر آپ میرے سے اور وضاحت مانگے کہ میں اور وضاحت دوں گا. نہیں, میں یہ آپ کہہ کے رہی ہوں دیکھیں وہ کون آپ تھا, کو میں پختونخوا کا اب آتا ہوں, وہ کون تھا. وہ کون تھا. پختونخوا میں ایک کور کمانڈر بیٹھتے اور ایک سیکٹر کمانڈر, ٹھیک ہے جی. اب سیکٹر کمانڈر جو ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی والا ہوتا ہے, صحیح. اس کے نیچے ہوتے ہیں او سیز, جی. آفیسرز انچارج. ایک آفیسر انچارج پشاور میں بیٹھتے ہیں, ایک آفیسر انچارج نوشہرہ میں بیٹھتے ہیں, ایک آفیسر انچارج سوات میں, وہ اس گھر کا نام بھی میں بولی, اس کو خاص ایک مشہور نام ہے, سرکٹ ہاؤس, اس میں بیٹھتے ہیں. اسی طرح او سی باجوڑ میں بیٹھتے ہیں, اسی طرح او سی ڈی اے خان میں بیٹھا ہوتا ہے. اور یہی او سیز ہیں جو یہ سب کر رہے تھے. اچھا, اور پیسے ڈائریکٹ ان کو جا رہے تھے, کن کو؟ جن کے آپ نے نام لے لیے, فون کرنے والے. پیسے تو جو میں نے مجھے آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. بات تو پیسوں کی آئی تھی نا, تو میں وہی بات آپ نے کہا فون آتا ہے آر, تو پھر پیسے کہاں گئے؟ کہ فلانے آر او کے ساتھ پیسے جمع کرو. پیسے کہاں گئے پھر؟ جس کے ساتھ جمع ہوئے. آپ کو میں نے فون کیا کہ فلانے بندے کے پاس پیسے جمع کرو, جی, آپ گئے, فلانے بندے کے پاس پیسے جمع ہو گئے, آپ جیت گئے. اب پیسے یا اس نے لیے ہوں گے یا میں نے لیے ہوں گے. اچھا, یا آ گیا پھر اس میں. تو ظاہر سی بات ہے پاپا, اگر میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ باہر دروازے پہ میرا مزدور کھڑے, اس کو آپ 1 کروڑ روپے دو, تو مزدور 1 کروڑ روپے لے گا. تو اے سی ڈی سی کے چمڑے میں اتنے وہ ہے کہ وہ 8 کروڑ اور 10 کروڑ آزمائے نہیں. 8 کروڑ بہت زیادہ ہیں. 12 تک لیے گئے, 25 کروڑ لیے گئے, ایم این اے کی سیٹ کے لیے, ایم پی اے ایم این ایس کی سیٹ دونوں کی سیٹوں کے لیے 25 کروڑ تک لیے گئے. ایک گھر کا میں نے سنا 50 کروڑ لیے گئے, ایک ایم این اے کا سیٹ دیا اور ایک ایم پی اے کا سیٹ دیا. اور یہ پشاور کی تھی؟ یہ پشاور مردان ڈویژن میں آتا ہے. مردان ڈویژن کی تھی. یہ کیسا الیکشن ہے ایمل ولی خان صاحب؟ یہ عسکر الیکشن ہے. تو اس عسکر الیکشن سے ہمیں کب نجات ملے گی؟ آپ میرے ساتھ ملیں, انشاءاللہ میں آپ کو نجات دلاؤں گا. آپ سے مطلب میڈیا, سب قوم. تو قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو خود کے اوپر قوم کا یقین پیدا کرنا پڑے گا. ابھی شروعات ہے, شروع کیا انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے ایک طرف بقول آپ کی, میں نہیں کہہ رہی, آپ نے کہا پروپیگنڈا, آپ کہہ دیں خیر. نہیں میں کسی آپ میرے خیال میں وہ گاڑی والے بریگیڈ سے ڈر رہی ہیں. نہیں, میں کسی سے ڈر نہیں رہی ہوں, میرا کام ہے سوال. بریگیڈ بھی آپ کو جانتی ہو, اس بریگیڈ کو گالی بریگیڈ. اچھا, گالی بریگیڈ, آپ اس کو گالی بریگیڈ کہتے ہیں. آپ نے پہچان لیا, ہم اس کو کی بورڈ واریر آپ نے پہچان لیا. تو اچھا چلو, آپ نے میری بات اور بھی آسان کر دی. اس بریگیڈ کا آپ نے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کے آگے تو وہ آرٹیفیشل ہے. 10 سال سے تو اس آرٹیفیشل سے ہمیں نجات نہیں مل رہی. ہم قوم کو نجات مل جائے گی اگر باقیوں کے چسکے پورے ہو جائیں. یہ کس کے چسکوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہی مل ٹیبلشمنٹ کے, اور کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہر بات مل ٹیبلشمنٹ پہ کیوں لے تو وہی تو کر رہے ہیں, اور میں کس چپراسی پہ لاؤں؟ اب وہی میرے سیاست کون کر رہے ہیں؟ وہ تو خود ان کی بورڈ وارئر سے تنگ ہیں. نہیں, یہ ان کے لوگ ہیں, پریس کانفرنس سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے لوگ ہیں. ابھی بھی ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں, ابھی آپ نے کہا ہے, پھر کہتے ہیں آپ ہوں گے. بھائی آپ اس کا مطلب ہے خود بھی کنفیوز آئی ہیں. ایس پی آر اور پی ٹی آئی کے گالی بریگیڈ ایک ہے. یہ پچھلے 10 سال سے ایک رہی ہے. نہیں, ابھی تو دیکھیں, ابھی تو وہ باقاعدہ جنرل صاحب کوشش کر رہے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ اندر سے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. بالکل. ایک آج بھی پاک فوج میں ایسے لوگ ہیں جو اسی فتنے کو سپورٹ کرتے ہیں. کس فتنے کو؟ فتنہ عمرانیہ. وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں, آپ اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو شیطان بھی پاپولر ہے.
لوگ ویسے انہیں بہت پسند کرتے ہیں. کرے میں تو نہیں کرتا. نہیں آپ تو ظاہر ہے نہیں کرتے, لیکن ووٹر تو کرتا ہے نا. بات تو اس وقت ووٹر اس کے کی ہو پسند کا رہی ہے. پیمانہ میں نے نہیں دیکھا, آپ کو اگر کسی نے دکھایا تو خیر ہے, جو میں نے دیکھے وہ اتنے معنی نہیں رکھتے. اچھا, آخر میں تھوڑا سا آ جاتے ہیں اے این پی کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر. ایسے لگتا ہے آپ کو کہ اے این پی اندر سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس سے حیدر ناراض ہو گئے, جس سے کچھ ایسے لوگ جو ہیں پس منظر میں چلے گئے, جو آپ کی ایک مضبوط آواز تھی؟ کون مردان آپ سے ناراض ہے یا نہیں ہے؟ مردان کون؟ آپ کو نہیں پتا مردان کون ہے؟ مردان بہت بڑا ضلع ہے. مردان میں میری پارٹی میں نے نام لے لیا, اس کے بعد حیدر کیا رہ خان تو جاتا ہے؟ نہیں, وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ تو مجھے اس عہدے پہ لے کر آنے والے وہ ہیں, مجھے نامنیٹ کرنے والے وہ ہیں, مجھے اس عہدے کے راضی کرنے والے وہ ہیں. اور انہوں نے کل اپنے مطلب اس دن اپنے تقریر میں, جو تقریر میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بہت کھلا ہے کہ یہ انہوں نے ان کی, میں تو یہ باتیں کرتا نہیں ہوں کیونکہ جن باتوں میں کوئی وزن داری نہیں ہوتی ان کو میرے خیال میں فالتو میں آپ کو وہ تشہیر نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ بات حیدر خان نے, نہیں یہ تو سوال ہر جگہ اٹھ رہے ہیں نا تو لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ مجلس عاملہ کی تشکیل ہوئی, اس کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی, سارے لوگ آئے اے این پی کے, کچھ اور صوبوں سے بھی, اور ظاہر ہے جو ایک کابینہ تھی وہ تو تھی, لیکن وہ نہیں تھے. So he's not a member of the cabinet. نہیں ہو, لیکن پھر بھی ایک پارٹی کی ایک اہم حیثیت. تو وہ تو تھے کمیٹی کے سوال ممبر. تو اٹھیں گے نا سر. وہ کوئی فالتو میں سوال اٹھائے تو اٹھائے, اس کا کام پریس کانفرنس میں نہیں, اس کا کام تھا سی سی کی میٹنگ میں ادھر وہ موجود تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کانفرنس میں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں وہ پریس کانفرنس تو میرے کابینہ کا تھا. he is not a member of that cabinet. اچھا, اس طرح آپ کہیں گے عجیب بلور نہیں تھے, زاہد خان نہیں تھے, تو وہ تو سینئرز ہیں بابا میرے ساتھ جو تھے. آپ اگر وہ تصویر دیکھیں تو مرکزی کابینہ اور صوبائی صدر. لیکن سورسز کہتے ہیں کہ جن تینوں کے آپ نے نام لے لیے ان میں کچھ خفگی ہے. یہ تیسرے کا تو کچھ سننے میں آیا, باقی ان دونوں میں کچھ بھی نہیں. تیسرے کا آپ کا اشارہ دیر کی طرف ہے, وہ خفا ہیں میرے خیال میں. تو وہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ نیشنلسٹ بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. ابھی دیکھیں بہت تھوڑے سے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 25 سال آپ ایک عہدے پہ رہے, 30 سال آپ ایک عہدے پہ رہے, اور لوگ آپ کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگے, لیکن آپ کہیں کہ نہیں بس یہ عہدہ میرا جاگیر ہے, اس پہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا, اس پہ میں ہی ہوں گا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر اس عہدے پہ کوئی اور آتا ہے تو پھر آپ خود ناراض ہو کے پارٹی چھوڑے تو پارٹی گنہگار تو نہیں ہے. کل کو اگر میں مرکزی صدر نہیں ہوا تو میں پارٹی چھوڑوں گا, یا اگر امیر حیدر خان ہوتی آج کسی عہدے پہ نہیں ہے تو وہ پارٹی چھوڑیں گے, یا حاجی غلام احمد بلور صاحب آج کسی عہدے پہ نہیں ہے تو وہ پارٹی چھوڑے, کبھی بھی نہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں نا, یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف پروپیگنڈا کو جو ہے ہوا دیتی ہیں نا, پھر لوگ آپ سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں. انسان کی وضاحت کرتی ہے کہ کون سا انسان اس تحریک کے ساتھ, اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, یا کون سا انسان اس تحریک, اس سوچ اور فکر سے اپنے ذاتی فائدے اٹھا کے آگے چلنے کو تیار ہے. اوکے, تو آپ ایسی قوتوں کو جوڑنا نہیں چاہتے جو اس لائن پر چلنا. میں ہر کسی کو جوڑنا چاہتا ہوں. نہیں تو پھر اپنے لوگوں کو تو آپ توڑتے جا رہے ہیں. افراسی آپ تک چلے گئے, محسن چلا گیا, جاتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نہیں روک سکتے ہیں. منتیں کریں گے, ترلے کریں گے, پیر پڑیں گے, پھر بھی وہ جائیں گے. بابا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ترلے منتیں نہیں چاہیے, عہدہ چاہیے, پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ وہ آواز بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. تھینک یو. نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. آخری اس ہتھ کنڈوں سے یہ آواز کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی. آخری ایک چیز جو اکثر آتی ہے اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا ایک وضاحت ہمیشہ, میں وضاحت تو نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ چیز جو ہے وہ, ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ کشمیر کی, جیسے کہ آپ نے بات کی, تو آپ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کو ریفریز کر لوں گی. پاکستان جہاں کھڑا ہے کشمیر کے موقف پر, آپ کا وہ موقف نہیں ہے. آپ کا وہ موقف ہے جو کشمیریوں کا موقف ہے. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ پاکستان کا تو وہی موقف ہے جو کشمیریوں کا موقف ہے. کیا کشمیر کی, کیا کشمیریوں کو کشمیر کا کہ آزاد کشمیر ہمارے حوالے کر دو, خود ارادیت
نہیں کہ آزاد کشمیر ہمارے حوالے کر دو اور آزاد کشمیر بس ہمارا ہے اور جموں کشمیر پہ سودا ہو گیا اور ہم آدھا منٹ پیر کھڑا کریں گے اور آدھا منٹ لیٹیں گے اور آدھا منٹ کھڑے ہوں گے اور کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنا لیں گے اور بس یہ دیکھیں باتیں الگ چیز ہے, حقیقت الگ ہے. نہیں حق خود ارادیت کی بات ہو رہی ہے نا, نہیں کون مانتا ہے؟ تو پھر ریاست کا کیا موقف ہے؟ ریاست تو یہی جو ہے جو چل رہا ہے کہ کشمیر کے 3 حصے ہیں. یہ مشرف فارمولا تھا بابا, یہ میرا نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے ہم نے مان لیا؟ تو اور پچھلے عمران کے دور میں یہ مان لیا گیا, اس لیے تو عمل ہوا, ورنہ ہندوستان کیسے جا کے قبضہ کر سکتا تھا؟ اور اگر ہندوستان نے قبضہ کیا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, ایسے ہوا کہ جب ہندوستان نے قبضہ کیا تو پچھلے رجیم نے فوراً آفس میں میٹنگ بلائی, اور میری چونکہ الیکشن کے بعد جنرل فیض کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں بہت تلخ ہوئی تھی, بہت تلخ ہوئی تھی. آپ کی بھی حاضری لگتی تھی مطلب؟ نہیں, ہم لگاتے تھے نا. اچھا آپ لگاتے تھے, ہماری کوئی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے. ایک اسفندیار ولی خان ہے جو میری حاضری لگاتے ہیں, باقی ایسا دیکھا نہیں انشاءاللہ جو ہماری حاضری لگائے. ہم لگاتے, جو میں نے کہا نا کہ تلخ میٹنگ ہوئی ہے. اچھا. تو وہ منتیں کرتے تھے کہ ملو, زندہ ہے, مرے ہوئے نہیں ہے. صحیح. ہم زندہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. صحیح. وہ منتیں کرتے تھے کہ ملاقات کرو, وہ منتیں کرتے تھے کہ ہمارے سے نشانے ہٹاؤ. تو ہماری بہت تلخ ملاقاتیں ہوئی تھی. اس میں مجھے بولا گیا کہ آپ ذرا ضرور آئیں, کشمیر پہ بات ہو رہی ہے اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ میرے اس مقالے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. تو ہم جب ادھر بیٹھے تھے, انہوں نے بھائی یہ ہم نے پتہ نہیں پولیٹیکل میپ بنا دی اور تاریخ کا پہلا پولیٹیکل میپ, اور جو ڈرامے ہوتے ہیں کہ گانا بنائیں گے اور آدھا منٹ کھڑے ہوں گے اور آدھا منٹ لیٹیں گے. میں نے کہا جی یہ تو سب مذاق لگ رہے ہیں. بولے جی کیسے مذاق؟ میں نے کہا مذاق اس طرح کہ میں تو جس ملک میں پیدا ہوا ہوں, جس ملک میں بڑا ہوں, اور میں نے جو مثبت علوم پڑھی ہے تو اس میں تو بھائی کشمیر ہمارا شہر ہے. اور یہ تو ہم بالکل ہندوستان کے ساتھ اگر ہم 60-70 سال سے لڑ رہے ہیں, یا اس ملک نے اگر اتنا پیسہ لگا لیا ہے, وہ تو افغان وار تو بعد میں آیا. اگر پہلے دن سے ہم فوج پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں اور اتنا اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں اور ان کو بندوق کے اور توپے اور ٹینکیں اور سب کچھ مل رہی ہے, وہ تو کشمیر کی وجہ سے. کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کشمیریوں کی لڑائی لڑیں گے, اور وہ تو میں نے کہا آپ نو تو بالکل بس آپ چپ ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے بولا ہم کیا کریں گے. میں نے کہا سر مجھے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ تو جس لیے بھرتی ہوئے وہی کریں گے. تو ایک دم بولا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے آپ کیا کرتے. میں نے کہا خدا نخواستہ I never want to be a prime minister of the state, یا ایسا وزیر اعظم جو آپ کا غلام ہو, لیکن اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں تو فون اٹھاتا, چیف صاحب کو فون کرتا کہ چلو بھائی دیہڑی حلال کرو. ساری زندگی بولے اب بھائی قبضہ ہو گیا, جاؤ یا ان کو مارو یا خود مار کے بات ختم کرو, لیکن اس کا کوئی حل نکالو. تو فیض صاحب ایک دم بولتے کہ نہیں لڑائی تو مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا تھینک یو جی, لڑائی مسئلے کا حل نہیں. تو یہ میری بات ہے کہ لڑائی مسئلے کا حل نہیں, لہٰذا فوج کو فارغ کرو, اتنی بڑی فوج نہ رکھو, اتنی لڑائیوں کے ہم میں ہمت نہیں ہے. ہماری اکانومی, ہماری ملک کے صورتحال, ریسورسز ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنی بڑی فوج رکھیں, ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایٹم بام رکھیں, ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ بندوقیں رکھیں. تو میرے خیال میں پھر یہ کہ آپ بیٹھ کے فوج کو فارغ کریں اور اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ملکوں کے ساتھ بات کریں, سیاستدان بات کریں, آفیسی جو ہیں بات کرنے والے. رہی بات کشمیر کی, تو کشمیر پہ یہ سودا ہو چکا ہے. جو بولے کشمیر 3 حصوں میں بٹ گیا ہے اور یہ سودا ہو گیا ہے. ایک حصہ ہندوستان کو مل گیا جس کو وہ کشمیر بولتے ہیں, اور ہم جموں کشمیر بولتے ہیں, آکوپائڈ کشمیر بولتے ہیں. ہمارا آزاد, جس کو ہم آزاد بولتے ہیں, اور وہ لوگ اس کو آکوپائڈ بولتے ہیں. اور ایک تیسرا ٹکڑا کشمیر کا وہ جو چین نے ہضم کر لیا. لہذا میں نے جو پریس کانفرنس میں بات کی, یہ جرگہ کرنے والے امریکہ ہے.
ہم امریکہ کے اس فیصلے کو نہ ماننے کو تیار ہے جس فیصلے کے تحت کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہندوستان کو اپنا حصہ مل گیا, پاکستان کو اپنا حصہ مل گیا اور چین کو اپنا حصہ مل گیا. اس کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یو این میں جو چارٹر ہے کہ کشمیر واپس اپنے اسٹیٹس پہ جائے اور پھر کشمیری یہ فیصلہ کرے. ٹھیک, افغانستان میں بھی باپ امریکہ, یہاں پہ بھی باپ امریکہ, تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ادھر بھی وہی. تو پھر آج عمران خان صاحب یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی اور میں ادھر پھر کہوں گا انما الاعمال بالنیات. کیوں, آپ خان صاحب پہ یقین نہیں رہا ہے آپ کو؟ ابھی بھی نہیں. نہیں, ابھی تو جس لیول پر وہ چلے گئے ہیں میرے خیال میں اب تو کل اگر اس کو کل فوج بولتے, اگر اس کو کل فوج بولے کیا ہے آپ کو وزیر اعظم بنا تو لیول کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں آفر کا؟ نہیں کر رہے. ہاں, وہ چے گویرو بن گئے اور وہ کہہ رہے کہ اگر آپ مجھے وزیر اعظم کچھ بھی بنائیں میں نہیں بننے کو تیار, میں اس ملک کو آزادی دینا چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں, یہ تو آپ طنز کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں جس لیول پہ وہ چلے گئے ہیں. بس ٹھیک ہے نا, جب آپ کو میری بات طنز لگ گئی تو مطلب میری دوسری بات ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ایمل ولی خان صاحب, بڑی کھل کے باتیں ہوئی اور بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی جو آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم مین اسٹریم میڈیا پر نہیں کر سکتے. جتنے آپ مجبور ہیں نا اتنے ہم بھی مجبور ہیں, اور آپ نے اپنی مجبوری بتا دی. آپ سے مراد سیاستدانوں کی مجبوری, مجھ سے مراد میری نہیں, اوور آل مجبوری. ناظرین, آپ نے دیکھا آج جو ہم نے گفتگو کی اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہمارے وہ سیاستدان, جیسے کہ میں نے عوامی نیشنل پارٹی کی بات کی, اس مٹی کی جماعت, اس مٹی کی آواز, اس مٹی کے لوگوں کی آواز, لیکن تحفظات, گلے شکوے, کچھ سیدھی باتیں, وہ کہتے ہیں کہ اسپنے ماوایا چیجون کہے, لیکن ہم نے بول دیا, ہم نے سوال اٹھائے ہیں فرنٹ لائن پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.